زیادہ ہمارا معیشت کے حجم ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈفرینس. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 30 بلین کا ریمیٹنس آ گیا, تو جب جا کے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے 17 بلین کا ہوا. ٹھیک ہے, اور کوئی ہماری ایف ڈی آئی نہیں ہے. 1.3 بلین in an economy of 350 billion is nothing. It really is nothing. I mean 1.3 billion ہم نارملی 50 بلین کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو 2% پاکستان میں انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کی ہوتی ہے. اور آپ اگر ہندوستان کے نمبر دیکھ لیں تو سیریسلی ادھر شرم نہیں. اور ایس پی پی ریزرو جو تھے وہ جون کے اینڈ پہ 9.8 بلین کے تھے, اور جب مجھے آپ نے قلمدان دیا تھا تو 10.3 بلین کے تھے. اس کے سامنے آپ نے مجھے یہ کہا کہ اگلے سال 10 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, 20 بلین آپ کو باہر دے دیں اپروکسیمیٹلی, اور 4 بلین ابھی آپ کو دے دیں, تو 35 بلین کا خرچہ بھی دکھا دیا 10 بلین دینے کے بعد. ابھی ہمارا فسکل ڈیفیسٹ پچھلے سال جو تھا وہ 5,260 ارب روپے کا تھا. 5,260 ارب روپے. یہ پچھلے 4 سالوں کے اندر جو ہم نے ڈیفیسٹ کیے ہیں وہ اس کی ایوریج جو تھی وہ تقریباً 3500 ارب روپے کی. 3500 ارب روپے ایک سال کا ہم ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, مجھے بھی ہوں کہ جو پچھلے 5 سال تھے اس میں ہم نے 1,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا ایوریج. تو یہ ہم نے ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم نے 20,000 ارب روپیہ عمران خان صاحب کے پورے 4 سال میں بڑھا دیا. 20,000 ارب روپیہ وچ از 78% آف یا 78.8% آف ٹوٹل ڈیٹ ٹیکن ان دی پریویس 71 ایئرس. میں نے ایک مرتبہ کہا 80% تو شوکت رہے گا, نہیں 80 نہیں ہے یار, 76 ہے, تو میں نے 8 ہے تو بتا دوں. اچھا, تو یہ پبلک ٹیکس جو ہے 78% بڑھ گئی ہے, اور اب 44 کی اور بھی تیزی سے بڑھ گئی ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم نے میں بناؤں جس دن وزیر اس کے سیکنڈ ڈے شام کو میں اسلام لٹرلی سیکنڈ ڈے شام کو میں اس مطلب, اور پہلے دن چلے جاتا, لیکن میں ای سی ایل میں تھا پچھلے 4 سال سے, تو میں تو ای سی ایل سے نکلا ہوں, میں ای سی ایل سے نکلا ہوں. اب میں آپ کو ایک آئیڈیا کا ویڈیو میں 6 بھی گیا ہوں 5 مہینے, وچ از بیسکلی اباؤٹ آج ناؤ میرا سیمسٹر لاسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اور مجھے بدوا لگ رہی ہے بچوں کی نہیں تو میں نے گریٹ بریز نہیں ہوئی. تو اب میں ایک قسم کا بولتا ہوں کہ اگر آپ نئے کے لوگوں سے پوچھیں, قرآن کا حال ہے, پوچھیں کہ مرزا اسماعیل تمہارے خیال سے بھیجی تھا, تو بولے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ان سب کو پتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی میں نے جیل میں ڈالا. اگر اس قسم کی آپ اکاؤنٹیبلٹی لاک ہوگی تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ہم نے یہ بھی ہم نے قربانی کی ہے, دونوں ریزن کا سب بڑی نہیں ہو. پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن چلے گئے شام کو. پہلے میں نکلا ہوں ای سی ایل سے دوپہر کو, اس کے بعد میں نے کہا پاسپورٹ بنوائیے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بلیک لسٹ پہ بھی تھا, وہ بھی نکالا گیا. پھر اس کے بعد پاسپورٹ بن گیا اور رات کو چلا گیا. امیزنگ وین یو ار ان دی گورنمنٹ اینڈ فائنانس منسٹر, تھنگس جسٹ ہیپن. پاسپورٹ آفس کھلی رہی, میرا پاسپورٹ بنا شام میں, اور میں رات کو چلا گیا. تو ابھی وی ور ناٹ ٹیکنگ ٹائم ڈوئنگ دس. آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف واز لیوڈ. آئی ایم ایف سے فروری کے اندر ان سے اگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے فروری میں کیا وہ تمام ہوا. آئی ایم ایف لیوڈ. اینڈ یہ ہم نے پھر کیا کیا, ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی, ہم نے اوور آل سبسڈیز ختم کی, ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی. وزیر اعظم کا ایک سستا پیٹرول سستا ڈیزل کا پروگرام تھا, جس میں 2,000 روپے دیے ہر مہینے لوگوں کو. بس کے لوگوں کو مزید پیسے دیے, بہت زیادہ سبسڈی دے رہے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اندر. یہ سب کچھ کرا, اور کچھ عرصوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے 3 مہینے کے لیے لگژری آئٹمس میں لگا دیا. اور بہت جب سے انفارمل میں نے بین رکھے ہوئے, اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں گا. یہ انفارمل ٹوٹل میں نے لگا دیے. اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 15% کر دیا, 15% کر دیا. ایک مرتبہ میں لنچ بھی گیا تھا, ڈاکٹر صاحب لے کے گئے تھے, یوسف نظر صاحب آئے ہوئے تھے. تو وی وینٹ ٹو فلو اینڈ دے آسکڈ می کہ میرے خیال سے کیا کرنا چاہیے. اس وقت جب کووڈ ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا یار اس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھا دینا چاہیے. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی مانیٹری پالیسی لا. اف یو ایکچولی لک ایٹ آور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ آر ایکسپینشن آف مانیٹری پالیسی, بہت زیادہ آر اسکوائر ہے, بہت زیادہ کلوز وہ ہے اس کا گراف ہے. سو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ گروتھ ہماری اچھی ہے, ایس ایم اچھا ہے, سی پی آئی اچھی تھی, اب بہت بڑی ہو گئی ہے. لیکن فارکس ریزرو دیکھیں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, جون کے ہیں. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں
کہ FBR کا ریونیو اس سال پچھلے سال 43 ارب تھا، اب اس سال 74 سے 70 ارب کرے گے، اور اس کے علاوہ 850 ارب روپے آپ لوگوں سے اور دوں گا میں لیویز لگا کر، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لیوی لگا کر. نان ٹیکس ریونیو جس کے اندر یہ نان ٹیکس ریونیو شامل ہو گیا. فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے سال 5260 ارب روپے کا تھا، جو ہم 2260 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے تھے، وہ واپس سے ہم 3800 ارب پہ لے کر آئیں گے. Including the fact that we will have paid 4,000 million rupees in interest this year. I paid 1,499 million rupees in interest in 2018, in the last 5 months that I was the finance minister. And primary balance جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 760 تھا، 2000 ہو گیا اور اب 153 پازیٹیو لے کر آئیے. What the IMF is asking us is to make about 2,300 billion کا adjustment in 1 year, almost 3% of GDP ایک سال کے اندر کی. کہاں آپ 2000 ارب کے ڈیفیسٹ میں کھڑے تھے، اور پرائمری ڈیفیسٹ ناٹ کاؤنٹنگ انٹرسٹ، اور وہاں سے آپ جا رہے ہیں اور 153 کے پازیٹیو پہ جا رہے ہیں. So IMF was very very tough. This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا. سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں.